یعنی ہمارے دور میں خارجیت کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ خارجیت کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی جو اصل جماعت ہے، مسلمانوں کا جو اصل عقیدہ ہے، اصل منہج ہے، اس سے نکل جانا، یہ خارجیت. اس سے ایک الگ اپنی پہچان بنانا، الگ طور و طریقہ بنانا، الگ عقیدہ بنانا، جو اصل اسلام ہے اس سے ہٹ کر ایک الگ جتھا تیار کرنا، یہ خارجیت. اور پھر اس خارجیت کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ اسلام کے نام پر فرقوں میں سب سے قدیم فرقہ یہی ہے، سب سے پہلے پیدا ہونے والا گروہ یہی ہے، خوارج کا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں اس کا وجود ہوا. صحابہ میں سے کوئی خارجی نہیں، معاذ اللہ نہیں، لیکن صحابہ کے دور میں اس کا وجود ہوا، اور وہ اس کی پہلی قسم ہے خارجی. اور آج بھی خارجیت کی اس قسم سے جڑے ہوئے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی اس قسم کی خارجیت آج بھی ہے، اور اس میں اور بھی کئی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خارجیت کی کیا کیا شکلیں ہیں. اس کی سب سے پہلی جو شکل ہے، جو سب سے خطرناک ہے، وہ خونی خارجیت. وہ خارجیت جو خون خرابے تک لے جاتی ہے، یعنی انسان کا خون ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ تقوی کی بنیاد پر، یعنی دین کے نام پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں کہا کہ تم ان کی نماز دیکھو گے تو اپنی نماز کو کمتر محسوس کرو گے. وہ قرآن پڑھیں گے تمہیں رشک آئے گا کہ کتنے نیک لوگ ہیں، کتنی نماز کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، ان کی نماز کی پابندی، قرآن پڑھنا، یہ سب کچھ. لیکن نبی نے فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پڑھیں گے لیکن اس کا جو اصل معنی مفہوم ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر تمہیں مل جائیں تو ان کو چھوڑنا مت. باوجود اس کے کہ وہ بڑے نمازی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدترین لوگ. بعض روایت میں آتا ہے کہ کلاب النار ہے، جہنم کے کتے ہیں. کیونکہ یہ اتنی نفرت اس لیے دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ انسانی خون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں. ان کی نظر میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے بشارت دی اس گروہ کے لیے جو گروہ ان سے قتال کرے گا، جو ان کو ٹھکانے لگائے گا. اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور کہا کہ اگر میں اس دور میں رہوں گا تو میں بھی ان سے قتال کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ سوچیں کہ کتنی شدید بات کہی اللہ کے رسول نے. اس کے برخلاف ایک حدیث دیکھیں آپ کہ ایک صحابی، آپ نے بار بار سنی ہوگی، ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے، اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے شراب پی لیا. ان کو لایا گیا اور کوڑے مارے گئے. جو اسلام کی سزا ہے شراب کی، وہ ان پہ جاری کی گئی. کچھ دن کے بعد پھر پکڑے گئے شراب پیتے ہوئے، پھر لایا گیا، پھر کوڑے مارے گئے. تو کسی دوسرے صحابی نے کمنٹ کر دیا کہ لعنت ہو، تو بار بار شراب پیتا، بار بار مارا جاتا، پھر بھی نہیں سدھرتا. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ لعنت مت دے، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس رسول سے محبت کرتا ہے. آپ سوچیں کہ شراب پی رہا ہے ایک شخص، ایک شخصیت ہے جو شراب پینے میں ملوث ہے، اور سزا بھی دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا بلا مت کو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اور دوسری طرف اللہ کے نبی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کی نماز پڑھیں گے، ہاں، روزے رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو کاٹ ڈالنا، ان کے ساتھ قتال کرنا، ان کو ابھرنے مت دینا، ان کو پاور میں مت آنے دینا، ورنہ یہ خون کی ندیاں بہا دیں گے. ذرا کمپیئر کی دونوں معاملات کو کہ ایک طرف شراب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس رسول سے محبت کرا، دوسرے طرف نماز پڑھنے والا ہے،
اور قرآن پڑھنے والا اللہ کے نبی کہتے جہنم کے کتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز روزے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اسلام کے نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو خارجیت کی سب سے جو پہلی اور سب سے بڑی قسم ہے جو خونریز خارجیت ہے، جو خون بہانے میں ذرا بھی رحم نہیں کرتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سے قتال کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ حیران رہ جائیں گے. اس دور کی بات ہے کہ ایک جو ہے مسلمان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ان کے والد صاحب تھے، صحابی تھے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپس میں لڑائی مت کرو. تو خوارج یہ آپس میں لڑنے کی بات کرتے تھے. تو دیکھا کہ یہ آدمی جا رہا، ان کو پتہ چلا کہ اسی کا باپ ہے جو اللہ کے نبی سے حدیث بیان کرتا ہے کہ آپس میں نہیں لڑنا. تھا پکڑا خوارج نے اور کہا کہ کون سی حدیث ہے تمہارے پاس؟ سنایا کہ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. تو ان کو وہیں نہر کے کنارے لٹا کے ذبح کر دیا. ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، اس کو بھی ذبح کر دیا. ان کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، نکال کے بچے کو بھی مار ڈالا. یہ علی رضی اللہ کے دور کا واقعہ ہے. جب یہ بات پتہ چلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. تو اس کے بعد جو نہروان میں لڑائی ہوئی تھی خوارج سے، اس کا پس منظر یہ واقعہ وجہ بنا تھا ان پر اٹیک کرنے کا، ان سے لڑنے کا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ درندگی کی کس حد تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ نماز پڑھنے والے لوگ، آپ سوچیں کہ یہ تقوی کا اظہار کرنے والے لوگ اس حد تک درندگی کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس درندگی میں، خون خرابے میں یہ ثواب تلاش کرتے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کسی کی جان لینے سے کتنی سختی سے منع کیا. سورہ مائدہ میں فرماتا اللہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جو بلا وجہ کسی کو مار دے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیں آتنک مچانے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو. گناہوں کی بھی درجات ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں. بڑے میں بھی درجات ہیں، کچھ کبیرہ گناہ، کچھ اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی بڑے. تو یہ 7 ٹاپ 7 گناہ ایسے ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، جن کو حدیث میں کہا گیا السبع الموبقات، یعنی تباہ و برباد کرنے والے گناہ. تو صحابہ نے کہا کہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو تباہ و برباد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو گنایا تو کیا کہا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد کہا والسحر، دوسرا سب سے بڑا گناہ جادو ہے. ان دونوں کا تعلق عقیدے سے، جادوگر بھی بدعقیدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یعنی عقیدے سے ہٹ کر جو سب سے بڑا گناہ گنایا وہ کیا کہا کہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ بلا وجہ کسی کو مارنا ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا پاپ ہے، کسی کی جان لے لینا تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے. بھائی دوسرے کی جان لینا تو دور کی بات ہے، اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنی جان لے لے، جس کو خودکشی کہتے ہیں، آتم ہتیا، سوسائڈ. بڑی سخت سزا بتائی گئی ہے آخرت میں جو خودکشی کر لے. ایسے شخص کی نماز جنازہ اچھے لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو خودکشی کر لے. تو آپ سوچیں کہ اپنی جان کو بھی کوئی نہیں لے سکتا، اسلام نے اس کی بڑی مذمت کی. تو دوسرے کی جان مارنا آپ اندازہ کریں کتنا بڑا پاپ ہوگا. آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، قتل کیا. اب قیامت تک جتنا بھی قتل ہوگا اس کو بھی گناہ جائے گا. لأنه اول من سن القتل، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو رواج دیا ہے. اتنا بھیانک گناہ ہے قتل. اور یہ خارجی قوم اس کو بہت ہلکے میں لیتی. کسی کو مار دینا، کسی کی جان لینا، اپنے ایجنڈے کو پرموٹ کرنے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے پرچار کے لیے کسی کی جان لے لینا، یہ ان کا دھرم ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جانوں کی کتنی حفاظت کرنے والے تھے، کتنے دردمند تھے، کتنی فکر کرنے والے تھے۔ اندازہ کریں آپ کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین دعاؤں کا ایک کوٹا دیتا ہے کہ اگر نبی دعا کرے گا تو اللہ لازمی طور پر اسے قبول کرے گا۔ یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر نبی مانگ لے اللہ سے تو اللہ دینا ہی دینا اس کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی دعاؤں کا جو کوٹا تھا، آپ نے اسے کہاں استعمال کیا؟ مسند احمد وغیرہ کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرْقِ فَأَعْطَانِيهَا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کیا کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرنا، دریا میں ڈوبو کے کسی عذاب دے کے۔ پرانی قوموں میں کیا ہوتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو ایک ساتھ سب ختم، پوری قوم ختم، جو اچھے ہیں مومنین نے ان کو چھوڑ کے باقی سب کو مٹا دیا، قوم لوط، قوم نوح وغیرہ وغیرہ سب کو۔ کہ نبی نے سمجھایا ان کو، اب جتنے لوگ سمجھے، اب جب عذاب کا وقت آیا تو جو مومنین تھے ان کو چھوڑ کر ایک کو بھی نہیں بچنا، سب کو مرنا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا اے اللہ ہماری امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، میری امت کو مہلت دے، وہ گرچہ عذاب کے مستحق ہوں لیکن ان کو مہلت زیادہ دے، ایک ساتھ سب کو ہلاک نہیں کرنا۔ یہ وجہ نبی کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، نبی کی دعاؤں کا یہ احسان ہے پوری انسانیت پر کہ آج اتنا بڑا بڑا کان کر کے سیو ہے، یعنی مہلت اللہ دے رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا بڑا اتیاچار ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ ان کو ایسے نہیں پیٹنا جیسے پہلے کو ہوا تھا، ورنہ پہلے جو جرم آج ہو رہا ہے، پرانی قوموں نے یہ جرم کیا تو بچے نہیں ہو، اللہ نے پیٹ پاٹ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس قوم کو مہلت دی ہمارے نبی کی دعا کی بدولت۔ یہ ہمارے نبی انسانی جانوں کی فکر کرنے والے۔ ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی سم جب تبلیغ کرنے کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، طائف میں جب آپ گئے تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور لوگوں نے الٹا پتھر مارا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا دن تھا جس دن سب سے زیادہ آپ پر چوٹ لگی تھی مکہ میں۔ آپ کو اس سے پہلے ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا، اتنا زیادہ تکلیف نہیں پہنچی تھی، آپ کا جسم دہلان ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے، انہوں نے، اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ اتنا یہ لوگ ہم کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو ایسے آسمان کی طرف اللہ کے نبی نے آنکھ اٹھائی، تو ایسے آنکھ اٹھائی، دیکھے فرشتہ حاضر ہے اوپر، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ قد سمع قول قومک، کہ نبی آپ کی قوم نے جو کہا آپ سے اللہ نے سن لیا، وما ردوا علیک، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ نے دیکھا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب اللہ آپ کو کیا موقع دے رہا ہے وہ دیکھو۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وقد بعث، جبریل السلام کہتے ہیں وقد بعث الیک ملک الجبال، جبریل السلام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پہاڑی فرشتہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، لتأمروا، آپ اسے آرڈر کریں، اسے حکم دیں، یہ فرشتہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پر کنکر پتھر پھینکے ہیں، اس کا جواب آپ پہاڑ سے دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ کنکر پتھر مار رہے تھے نا نبی پر، اور نبی کے ہاتھ میں پہاڑ دے دیا گیا، پوری پہاڑی اٹھا کے پٹک سکتے تھے، پس جاتے ہو، ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول نے یہ طاقت استعمال کی؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ فرشتے نے کہا کہ ذالک فیما شئت، اے نبی آپ ایسا کہیں، ابھی 2 منٹ میں ہم ان کا قصہ ختم کریں، آپ اشارہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک له ولا یشرک به شیئا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، ہدایت میں نہیں آتے، نہ آئے، ان کی مرضی، لیکن ان کی جو اولاد آنے والی ہے، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بات مان لیں۔ تو اگر آج ان کو میں مار دوں تو ان کی آنے والی اولاد اس دنیا میں نہیں آ پائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ جو نسل ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اللہ کے نبی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کیا ہے،
ان کی اولاد کیوں ماری جائے؟ یہ ہمارے نبی ہیں جو انسانیت کی اتنی قدر کرنے والے ہیں، اتنا سوچنے والے ہیں. آپ سوچیں، ایک اور حدیث ہے نا مسند احمد کی، قریش نے ایک بار آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کہا ادعو لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا. اے محمد آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ جو صفا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے. سونے کا بن جائے گا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نؤمن بک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. قال وتفعلون، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا واقعی ایسا تم لوگ کرو گے؟ یعنی اگر اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے تو سب کے سب ایمان لاؤ گے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ سب جہنم سے بچ جائیں گے. تو اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی. کہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اتنے لوگ آگ سے بچ جاتے ہیں، جہنم سے بچ جاتے، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ چنانچہ فدعا، اللہ کے نے دعا کر دی. اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. کیا اللہ تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو پوری کائنات کا خالق ہے، اس پہاڑ کو سونے کا بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ اتنا تو کر دے، اتنے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا. اللہ کہتا ہے اے نبی ایک بار آپ نظر ثانی کر لیں اپنی دعا پہ. اگر آپ اپنی دعا کو باقی رکھتے ہیں تو ہم ابھی ایک لمحے میں اس پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک بار غور کر لیں، سوچ لیں. اگر سوچنے کے بعد آپ باقی رہتے اپنی دعا پہ تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے. لیکن کہا فمن کفر بعد ذلك منہم. کہا لیکن یاد رکھیے کہ اگر اتنا کرنے کے بعد، اس پہاڑ کو سونے کا بنانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. کہا کہ ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے کہ آج تک دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا. وَإِن شِئْتَ فَتَحْتَ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. تو آپ چاہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ دو آپشن آپ کو دیتے ہیں. آپ نے دعا کی ہے، پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کی دعا ہم قبول کر لیتے ہیں، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ کرنے کے بعد بھی یہ کوئی بہانہ کیے تو سب کے سب مارے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. اور دوسرا آپشن یہ کہ آپ اپنی دعا واپس لے لیجیے اور ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ لیجیے. آپ محنت کیجیے، تبلیغ کیجیے، اس میں سے جن کو سدھرنا ہے سدھریں گے، جن کو نہیں سدھرنا نہیں سدھریں گے، لیکن سب مارے تو نہیں جائیں گے ایک ساتھ میں. تو جب اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا رسک ہے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا اور یہ لوگ نہیں مانے تو سب مار دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے اپنی دعا واپس لے لی. آپ نے فرمایا کہ بل باب التوبۃ والرحمۃ، اے اللہ میں توبہ اور رحمت کا آپشن پسند کرتا ہوں. ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ، رحمت کا دروازہ کھلا رکھ. ہم کو یہ دعا نہیں چاہیے، ہم کو یہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جان نہ چلی جائے، یہ مارے نہ جائیں. اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کی جان لیں، جان کی حفاظت آپ کا مقصد تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا، جو آخری خطبہ تھا، یعنی اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، آخری پیغام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغام دے رہے. تو اس خطبے میں کیا کہا الا اخبرکم بالمسلم. کیا اے لوگوں، کیا میں تمہیں مسلمان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ امن کی تعلیم دی اللہ کی. اور کہا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ کہا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. کہا مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کا مال اور ان کا خون، یعنی ان کی جان محفوظ رہے، امن میں رہے. تو آپ بتائیے، پوری تعلیمات آپ دیکھیں گے اللہ رسول کی امن کی، انسانی جانوں کی حفاظت کی، انسانی جانوں کی قدر و قیمت کی.
بلا وجہ کسی کو نہ مارنے کی، کسی کو قتل نہ کرنے کی. اور یہ فرقہ خارجیت کا یہ اتنی بڑی تعلیم پہ پانی پھیر رہا، اتنی آیات اتنی احادیث کو خاطر میں نہیں لا رہا. کسی کو مار دے، ایسے تمہاری بات نہیں مانتا اس کو مار دو، آپ جان سے مار دو اور تم کو ثواب ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد آدمی کس طرح سے کرپٹ ہو چکا. تو یہ سب سے بدترین خارجیت ہے کہ آدمی اپنی بات منوانے کے لیے قتل کرنے لگے. جو میں نے واقعہ سنایا صرف ایک بات پر، وہ بھی حدیث سنایا، اللہ کے اس شخص نے حدیث سنایا لیکن انہوں نے مار دیا جان سے. تو یہ لت جس کو پڑ جاتی ہے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے گمراہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی کو مارنا پڑے تو مار دو، بال بچوں کو مار دو. یہاں تک کہتے، بتائیے، اللہ کے نبی کفار سے لڑتے تھے اور بھی مجبوری میں کہتے تھے بال بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا. لیکن یہ خارجی اتنے ظالم، اتنے بڑے درندے ہیں کہ کسی کو بخشنے والے. ان کی سب سے پہلی جو پیڑھی ہے، میں نے واقعہ سنا ہے کہ عورت کا پیٹ پھاڑ کے نکال کے بچے کو مارا ان لوگوں نے. ان کی روش پہ جو چلے گا، آپ سوچے کتنا بڑا درندہ ہوگا، پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا یہ. تو یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا چاہیے میرے بھائی. جو اس طرح کی خارجی نوجوانوں کو، جتنے بھی نوجوان ہیں 20 25 30 سال کے، نیا خون نیا جوش، وہ ان کے شکار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے نشانی بتائیے کہ جو خوارج ہوں گے یہ کم عمر ہوں گے. جو 40 50 سال کا ہو جاتا ہے اس کو تجربہ ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑی سمجھ آ جاتی، عقل آ جاتی، اس کو بیوقوف بنانا آسان نہیں. لیکن یہ نونہال بچے، چھوٹے موٹے بچے، ان کا دماغ خراب کر کے ان کو خود کش حملہ کرنے پر بھی جو ہے آمادہ کر دیا. یہ سب سے بدترین خارجیت ہے. یہ سمجھ لینا کہ ہم صحیح ہیں، باقی کوئی صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو مارنا ہے. یہ پاور ان کو کس نے دیا؟ یہ حق ان کو کس نے دیا؟ تو اللہ اس کے رسول نے، اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں ایسے خوارج کی شدید مذمت کی ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی رواداری کا جو ہے کوئی درس نہیں دیا. سختی سے پیش آنے کے لیے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ ان کا علاج، ان کو کھلا چھوڑ دیا آپ نے تو یہ بہت خون خرابہ مچائیں گے. تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا چاہیے. ایسے خیال کا، ایسی فکر کا کوئی بھی شخص رہے کسی بھی نام پر، وہ لوگ دیکھیے، میں نے بتانا، میں پھر دہراتا ہوں کہ ان کی کچھ باتیں آپ کو بہت اچھی لگیں گی، نماز کی باتیں، قرآن کی باتیں، امت کی مدد کی باتیں، لوگوں کی حمایت کی باتیں، ایسی ایسی باتیں کریں گے ایسا لگ رہا کہ قوم کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کام کریں. لیکن بچائیں گے نہیں، الٹا آپ کو ظلم کی چکی میں پیس دیں گے، الٹا آپ کے بعد بال بچوں کو مروا دیں گے، خود مریں گے، آپ کو بھی ماریں گے لوگ. اس لیے ان کے جھانسے میں کبھی نہیں آنا. یہ انتہائی بدترین لوگ. آگے بڑھتے ہیں. خارجیت کی جو دوسری شکل ہے وہ ہے تکفیری خارجیت. یعنی یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. وہ جو علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا، وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے معاذ اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو انہوں نے حکم بنایا تھا نا، جو علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی تو حکم بنایا گیا کہ ایک تیسرا فریق ہے، دونوں میں صلح کرائے. تو کیا کہتے ہیں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا. یہ لوگ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ آپ سوچیں کہ علی رضی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات ان کی سچی ہے لیکن اس کا غلط استعمال کرو. اب دیکھیے، قرآن کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خون خرابہ رک رہا ہے اس کو نہیں رکنے دیں گے، اور اتنی سی بات کی وجہ سے ان کی تکفیر کر دیا، کیا کہ تم جو ہے کافر ہو گئے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا قرآن ہی سے، کیا کہ یہ تو دو گروہوں کا مسئلہ ہے نا، دو جماعت آپس میں لڑ رہی، صلح کرانے کی بات ہے. یہاں قرآن کہتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک تیسرا فریق بٹھا دو صلح کرانے کے لیے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، تیسرا بٹھاؤ صلح کرنے کے لیے، تو کیا قرآن کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لیا؟ اس پر ان کا منہ بند ہو گیا، خوارج کی بولتی بند ہوگی. کتنا 2000 خوارج نے توبہ کر لیا جب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم علی رضی کو کافر کہتے ہو کہ انہوں نے حکم بٹھا دیا، یا اللہ نے بٹھایا حکم میاں بیوی کے بیچ میں، تو اللہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے تم؟ علی کافر ہو گئے حکم بٹھا کے، اور اللہ نے حکم بٹھایا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں تیسرا فریق بٹھا دو، وہ صلح کرائے گا. اللہ کے بارے میں کیا ہوگا؟ چپ، زبان بند، ان کی کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس.
اور عبداللہ ابن عباس کی تقریر سن کے 2000 خاطی توبہ کر لی. سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاملہ ہے. تو یہ تکفیر ان کی جو ہے عادت ہے. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، علم ان کے پاس نہیں رہے گا، سب کو کافر بنائیں گے. یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. اور کافر کہنے کے بعد ان کی جان مال کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا پہلا اسٹیج وہی ہے. یہ ہمدردی دکھاتے ہیں مسلمانوں سے، کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کے مسیحا ہیں. تو پھر جب کسی کو مارنا ہوگا، قتل کرنا ہوگا، تو کیا کریں گے؟ پہلے اس کو کافر بنائیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ لوگ اتنے لوگوں کو مار رہے ہو، تو کہیں گے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کو ماریں گے. بھائی یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے، اور آپ اگر ان سے سوال کرو کہ بھئی ان مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں، تو یہ کہیں گے یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ تو کافر ہیں. تو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کسی کو کافر کہنا کوئی کھیل نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اگر کسی سے کوئی کفریہ کام ہو بھی گیا تو بھی ڈائریکٹ اس کو کافر نہیں کہا، تو سمجھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بعض صحابہ، کچھ ایسی بات کہہ دی جو کفری آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی ان کو کافر نہیں کہا، نہ دوبارہ ایمان کلمہ پڑھوایا. جیسے ایک روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول جا رہے تھے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، تو ایک درخت کے پاس طواف کر رہے تھے مشرکین. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اجل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایسا درخت بنا دے، ہم بھی طواف کریں گے. یہ بات تو کفریہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگوں نے تو وہی بات کہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی کہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دے، ہم بھی پوجا کریں گے، یعنی شرک. تو سمجھایا کہ بھئی یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پیارا محمد سمجھا، ان کو کافر نہیں کہا. حالانکہ بات کفریہ ہے، بات کفریہ ہے، لیکن نہ سمجھی میں انہوں نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، بات ختم. لیکن اتنی سی بات پر ان لوگوں کے یہاں سیدھا کفر کا گولا لگے گا، وہ تو کافر ہو گیا، پھر سے کلمہ پڑھے. اتنے ظالم لوگ ہیں یہ کہ یہ اپنے علاوہ یہ بظاہر آپ کو اپنی میٹنگ میں بلائیں گے تو کہیں گے ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، لیکن اندر سے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، سب کو کافر سمجھتے. وہ سمجھتے ہم ہی صرف جو ہے مسلمان ہیں. تو یہ تکفیری خارجیت ہے کہ ہر ایک کو کافر کہنا، کافر کے کھیل کھیلنا، کفر کے گولے برسانا ایک دوسرے پہ. یہ خوارج کا کام ہے، یہ صحابہ کرام کا سلف کا منہج نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو کافر کہتے تھے. جو کافر ہوگا سمجھایا جائے گا، اور بہت کچھ سمجھانے کے بعد حجت قائم کرنے کے بعد نہیں مانا اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر کہا جائے گا. لیکن ایسے ہی آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو کافر بول دو، اس کی گنجائش نہیں. جو اس طرح کی روش پر ہے سمجھ جاؤ وہ خارجی. آگے بڑھتے ہیں. خارجیت کی ایک تیسری شکل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، سیاسی خارجیت. یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا سارا فوکس صرف حکومت پر ہے، سارا فوکس حکومت پر ہے، حکومت الہیہ کے نام سے. اور جو ان کی یہ بات نہیں مانتا ہے اس کو یہ سچا پکا مسلمان نہیں سمجھتے. ان کی نظر میں آدمی صحیح مسلمان تبھی بنے گا جب حکومت کے ساتھ حکومت بنا کے رہے گا تب. یہ کتنی خطرناک سوچیا کہ بغیر حکومت کے مسلمان ہی نہیں ماننے. یعنی ایک آدمی کو مسلمان ہی نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ان کے معیار پر اسلامی حکومت نہیں ہے. سب کا دماغ خراب کرو، پھر سب کو خون خرابے کی طرف لے جائیں گے. وہ جو پہلی قسم کی میں نے خارجیت بتائی اس کیٹیگری میں لے کے ڈال دیں گے. یہ کہہ گے کہ اسلامی حکومت نہیں، اسلامی حکومت چاہیے. اقامت دین کب ہوگا؟ جب اسلامی حکومت لائیں گے تب. حالانکہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضعیف روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس سے بھی زیادہ بھیجے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے نہیں بتایا کتنے بھیجے، وہ تو کم سے کم تعداد ہے. اتنی تعداد میں انبیاء آئے، اس میں کتنے لوگوں کے پاس حکومت تھی؟ مشکل سے 3-4 آپ نام لے سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ کچھ انبیاء ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کی ہے. باقی سارے انبیاء کے پاس حکومت نہیں تھی. تو کیا انہوں نے دین کا کام نہیں کیا؟ کیا اقامت دین ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی؟ تو یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جب تک حکومت نہیں ہوگی جب تک دین قائم نہیں ہوگا. استغفر اللہ. بلکہ مودودی صاحب نے تو لکھ دیا کہ یہ روزہ، نماز، یہ سب تو ٹریننگ ہے اصل دین کو قائم کرنے کے لیے. یعنی حکومت کو دین بنا دیا اللہ کے بندے نے. بتاؤ، وہ سب کو گمراہ کر دیا. یعنی نماز روزہ جو اصل دین ہے. بلکہ ایک جگہ لکھا اس شخص نے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ یہ غلط ہے. اسلام کا اصل بنیاد ہے حکومت.
کتنا بڑا گپ ہے، سوچیے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تمام مشہور کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. لیکن یہ شخص انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کی بنیاد تو حکومت ہے. یہ سب تو ٹریننگ کورس ہے، یعنی نماز روزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی حکومت کو سر پہ سوار کر لیا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے نظر میں. آپ سوچیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین پر، یہ دین جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اور قرآن و حدیث ہمیشہ رہیں گے. قرآن و حدیث پہ چلنے والا ایک گروہ چاہے کمی کیوں نہ ہو، ہمیشہ رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا گروہ ختم ہو جائے. لیکن خلافت کے بارے میں کہا کہ خلافت رہے گی، اور پھر وقت آئے گا چلی جائے گی، پھر آئے گی پھر جائے گی. یعنی حکومت آتی جاتی رہے گی، لیکن دین آتا جاتا نہیں رہے گا. دین ہمیشہ رہے گا. ہو سکتا ہے کسی دور میں اس پہ عمل کرنے والے کم ہو، لیکن ایسا ایک دن بھی نہیں آنے والا کہ اصلی دین غائب ہو جائے دنیا سے اور کوئی عمل کرنے والا ہو ہی نہ. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سوچیں کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ دین آتا جاتا، دین جو ہے ہمیشہ رہے گا، حکومت آتی جاتی رہی. کس کا مطلب؟ دین اپنے قیام میں حکومت کا محتاج نہیں ہے. اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کرنا نہیں ہے. اقامت دین کا تم توحید، نماز، روزہ. اقامت دین میں نمبر 1 پر توحید ہے. سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، توحید کی طرف آؤ. اور یہ حضرات توحید کا، شرک کو گلے لگا کے شرم نہیں آتی اقامت دین کی بات کرتے. ان سے بدترین قوم کون ہو سکتی بتائیے آپ؟ ایک شخص جو شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، امہات المومنین کو گالیاں دیتا ہے، شرکیہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، اور ایک کافر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور یہ قوم کہتی ہے وہ شہید ہے. یہ اقامت دین کریں گے؟ یہ ڈھونگی لوگ دین قائم کریں گے؟ جو شرکیہ اعمال کرنے والے، کفریہ اعمال کرنے والے صحابہ، ہماری ماں کو گالیاں دینے والوں کی موت پر شہادت کا ڈنگا بجاتے ہیں، یہ دین قائم کریں گے؟ کتنا بیوقوف بنائیں گے لوگوں کو، بتائیے. ان کی اوقات ہے دین قائم کرنے کی، انہوں نے اصل توحید کو نکال کے باہر پھینک دیا. نماز روزہ ان کی نظر میں کوئی ہے کہ حیثیت نہیں. حکومت، اور وہ بھی کون سی حکومت؟ جو ہوا میں ہے. ارے ان کا معیار حکومت تو ایسا ہے کہ عثمان بن عفان بھی پورے نہیں اترتے. ان کا معیار حکومت ایسا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی پورے نہیں اترتے. مودودی نے علی کو بھی غلط کہا، ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان کا معیار حکومت ایسا ہے کہ امیر معاویہ پورے نہیں اترتے. تو بتائیے کون سی حکومت کریں گے؟ یہ کیا معیار ہے؟ جب صحابہ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترے تو باقی کون ان کے معیار پہ پورے اتر سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ خارجیت کی ایک شکل ہے، حکومت الہیہ کے نام سے صرف حکومت کی بات کرنا، اور باقی توحید، نماز، روزہ، ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈھکل دینا، کہ اس کی کوئی ویلو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس پہ بات کرنے والوں کو فتنہ کہتے ہیں. توحید کی بات کرنے والوں کو مسلکی، یہ مسلکی اختلاف ہے، یعنی شرک، بدعت، یہ مسلکی بات ہے. اور یہ جو اسلام میں ہے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، حکومت الہیہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کو لا کے لانچ کیا، اپنے ذہن سے پیدا کر کے ایک معیار حکومت کھڑا کیا. ان کے معیار پر صحابہ بھی پورے نہیں اترتے، اور کہتے ہیں یہ اصل دین ہے، یہ اقامت دین ہے. نہیں، یہ اقامت دین ہے. اقامت دین توحید ہے. بلکہ قرآن میں جو طاغوت ہے وہ اس کا سب سے پہلا مصداق شرک ہے. اور یہ بیوقوف لوگ جو اسلامی حکام ہیں ان کو کہتے ہیں طاغوت ہے. ارے طاغوت تو تیرا باپ ہے جس کو تو شہید کہتا ہے. طاغوت تو وہ لوگ ہیں جو ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، جو شرک میں ڈوبے، وہ طاغوت ہے. اور یہ ان کو چھوڑ کے اسلامی حکام کو طاغوت بولتے ہیں. اور وہ بھی وہ اسلامی حکام جنہوں نے پوری دنیا میں توحید کی دعوت، یعنی توحید کی دعوت میں سب سے آگے، ان کو طاغوت بولتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ جو کسی ملک کا حکمراں شرک کے اڈے قائم کرتا ہے، شرکیہ رسم و رواج میں، اس کو جا کے گلے لگاتا ہے. اور وہ اسلامی حاکم جو توحید کی دعوت دیتا ہے، جس ملک میں شرک کا ایک اڈا نہ ہو، جس ملک میں ایک بت نہ ہو، جس ملک میں ایک بھی مزار نہ ہو، یہ اس کو گالیاں دیں گے؟ بتائیے آپ. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنایا نا کہ ایک صحابی نے شراب پی لیا، جب ان پر لان تان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا وہ اللہ ایک سے محبت کرتا ہے، اس کو مت بولاؤ. کہتے ہیں وہ لوگ شراب پیتے ہیں. اللہ کے نبی نے شراب پینے والے کو کہا کہ وہ اللہ ایک سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ نبی نے کہا یہ خوارج، یہ نماز پڑھیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، تم رش کرو گے، لیکن یہ جہنم کے کتے. خبر ہے؟ فرق یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر آدمی کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، لیکن توحید ہے ان کے پاس، سب سے بڑی دولت توحید ہے. لیکن یہ
یہ پیار محبت کی بات ہے، لیکن شرک کرتے کا میں مزار ہے، شرک ہے، ہر طرح کی گندگی ان کے یہاں، اور یہ ان کے گلے کے ہار بنائے ہوئے ان کو. یہ سب سے بدترین خارجیت ہے میرے بھائیوں. پہچانو توحید ہی سب سے پہلے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص نے ماں بدل جونی نے تقدیر کا انکار کیا، تو لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ وہ شخص تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، مسلم کے الفاظ ہیں، یہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور یہ سونا لوگوں کی بھلائی کے لیے رفاہی کاموں میں خرچ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ یہ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایمان عقیدے کی یہ پہلو ہے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے. یہ اگر تقدیر کا انکار کرے گا تو دنیا میں جتنی چاہے بھلائیاں کر لے، سب اس کے منہ پر مار دی جائے گی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لے گا. تو توحید اگر نہیں ہے تو آپ کی سارا کار خیر، ساری بھلائیاں سب بیکار ہے. حاتم طائی، دلائل النبوہ کی روایت ہے نا کہ حاتم طائی کی بیٹی نے کیا کہا، اللہ کے رسول میرا باپ بہت بڑا جو ہے نوازنے والا تھا، اتنی مدد کرتا تھا غریبوں کی، صلہ رحمی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ واقعی تمہارے ابا کی جو صفات تھی مومنوں کی صفات ہے، لیکن اگر وہ توحید پہ ہوتا تو آج ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے. لیکن حاتم طائی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا نہیں، اس کی بیٹی کی گزارش پر بھی. حاتم طائی کی بیٹی مسلمان ہو گئے، تو ان کی بیٹی نے کہا میرے ابا تو بہت نیک آدمی تھے. اللہ کے نبی نے کتنے بھی نیک آدمی تھے، یقیناً مومن بھی نیک ہوتا، لیکن توحید پہ تمہارا باپ نہیں تھا. ابن جدان تھا زمانے جاہلیت کا، اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی زمانے جاہلیت میں، کہا کہ ہم لوگوں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، لوگوں کو مدد پہنچائیں گے، لوگوں کی بھلائی کریں گے. اتنا نیک کام کرنے والا تھا. صحیح مسلم کی روایت اماں عائشہ نے پوچھا کہ وہ اتنا نیک آدمی تھا، اتنا بھلا آدمی تھا، اتنے لوگوں کی مدد کرنا تھا، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مرنے کے بعد اسے جہنم ہی ملے گی، کیونکہ اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا. اس لیے میرے بھائیوں، اگر توحید نہیں ہے تو آپ جتنے چاہے رفاہی کام، بھلائی کے کام، ترقی، جو چاہیں آپ نعرے لگا دیں، توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے. سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے. تو یہ خارجیت ہے کہ آپ حکومت کے نام پر سب کچھ بھول جائیں، توحید بھول جائیں، سنت بھول جائیں، اتباع بھول جائیں، نماز روزے کی کو جو ہے تیسرے درجے میں لے آئے صرف حکومت کے نام پر، وہ بھی اپنے معیار والی حکومت، اللہ کے رسول کی حکومت نہیں. تو یہ بہت بڑی خارجیت ہے. آگے بڑھتے ہیں. خارجیت کی ایک چوتھی قسم یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھنا کہ یہ کہہ دینا کہ پوری دنیا میں کہیں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. آپ بتائیے، یہ خود ایک چھوٹا سا جتھا بنائیں گے اور اپنا ایک امیر بنائیں گے، اپنا ایک دستور بنائیں گے، ایک مکھی مارنے کے اوقات میں کہتے ہیں ہماری بیعت کرو. اور جس حکومت کے پاس فوج ہے، جس کے پاس اپنی فوج ہے، اپنا ڈیفنس پاور ہے، اپنا، بلکہ وہ اسلامی قانون نافذ کر سکتے، اتنا طاقت ہے، کہتے اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ اسلامی حکومت ہے جو کہتا ہمارے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو. غیر مسلم ملک میں رہنے والا ہے، جمہوری ملک میں رہنے والا ایک چھوٹی سے دفتر بنا کے اور کہتا آؤ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھو. اپنے آپ کو اتنا پاورفل مانتا ہے کہ ہم اسلامی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ جڑو. اور یہ دوسرے لوگ، یہ لوگ اسلامی حکومت نہیں ہے. جن کے پاس اتنا بڑا پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، وہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور تم اسلامی حکومت ہو. کتنا بڑا تضاد ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. تو یہ بھی ایک خارجیت ہے کہ آپ پوری اسلامی ملک کو کہہ دیں اسلامی حکومت ہی نہیں، اور چھوٹے سے دفتر کو بولے یہ جماعت اسلامی ہے، ہم اس کے امیر ہیں، آؤ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ عہد کرو. کتنا بڑا تضاد ہے، کتنا بڑا فریب ہے، کتنا بڑا چٹکلا ہے. سوچیں آپ، ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنا کے کہتا ہے کہ ہم اس جماعت اسلامی، ہمارا یہ امیر ہے، اس کی بیعت کرو. اور جو پورا ملک ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے، جہاں کوئی شرک کا اڈا نہیں، کوئی مزار نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اسلامی حکومت نہیں. اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے بتائیے. یہ بھی خارجیت ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جو ریئل اسلامی ممالک ہیں ان کا انکار کر دینا، اور جو فیک منی اسلامک اسٹیٹ بنا کے رکھا وہ بھی غیر مسلم ممالک میں، جمہوری ملک میں، وہ کہتا ہے ہم ہی جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ آ کے بیعت کرو. ان کے دستور میں کیا ہے، جا کے پڑھیں آپ. ان کے دستور میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف کی بات نہیں، سب سے بڑے تکفیری ہیں. آپ کو مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتے؟ آپ ان کے ممبر بننے جائیں گے، جماعت اسلامی میں انٹری ماریں گے تو سب سے پہلے آپ کا کلمہ ٹھیک کریں گے. آپ جا کے پریکٹس کر کے دیکھ لیں.
وہ آپ کے سامنے دستور رکھیں گے، بتائیں گے کہ ہمارے یہاں کلمے کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اب آپ شپت لیجئے، آپ شپت لیں گے تب آپ ان کے ممبر بنیں گے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا مذاق ہے یہ کہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے ہو، کلمہ پڑھیں گے تب جا کے اس کے ممبر بنیں گے۔ ہمارے یہاں یو پی میں کچھ بریلوی لوگ ہیں، وہ جب شادی ہوتی ہے نا تو دلہے سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ، نکاح پڑھانے سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی جماعت اسلامی والے اپنا ممبر بنانے سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، یعنی آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، یہ لالی پاپ دیتے ہیں کیا مسلمانوں کے خیر کرنا، وہ اندر سے آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ ان کے اسلام کو قبول کرو گے تب، ان کا اسلام اسلام ہے، ان کی حکومت، چھوٹی سی آفس ان کی حکومت ہے، اور یہ آئے ہیں کسی ایک پورے اسلامی ملک کو کہنے کے لیے کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ تو یہ خارجیت کی بدترین شکل ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھی، لیکن میں ایک اور چیز ہے ان کی بدترین خارجیت ہے کہ دیکھو ہمارے اسلام میں قرآن حدیث کے بعد صحابہ کا سب سے بڑا درجہ، یہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، والجماعت سے ہمارا جماعت صحابہ، یہ ہمارا عقیدہ۔ لیکن یہ لوگ، یہ خارجی صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کرام پر نقد کرتے ہیں، وہ صحابہ جن کے اندر صحابہ کو لے کے کیٹیگری بناتے، کہتے ہیں یہ حق پر کی، معاویہ حق پر کی، علی حق پر، جبکہ صحابہ کے بیچ میں نہ عقیدے کا اختلاف ہے، نہ اتباع کو لے کے اختلاف ہے، نہ سنت کا اختلاف ہے، ان کا عقیدہ ایک، سب سنت اہل سنت ہیں، سب اہل اتباع ہیں، سب کا منہج ایک، سب ایک ہے۔ پولیٹیکل اختلاف ہوا وہ بھی کچھ دینے کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ آج کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے، کرتے رہو اپنے گھر پہ، اسے لینا دینا، آؤ ہماری جماعت میں شامل ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، کرتے رہو، نو پرابلم، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، سب کو اکٹھا کریں گے۔ یعنی آج کے مسلمانوں کا جو اختلاف شرک اور توحید کا ہے، کہتے ہیں بھول جاؤ، سنت اور بدعت کا کہتے ہیں بھول جاؤ، اتباع تقلید کا کہتے ہیں بھول جاؤ، ہر طرح کی خرافات بھول جاؤ، اور ایک پلیٹ فارم پر امت بن کے اکٹھا ہو جاؤ۔ اکٹھا ہو کے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کی غلطیاں نکالنا ہے، خلافت و ملکیت بانٹنا ہے۔ یہ لوگ صحابہ کیا تھے؟ غلط تھے، ایک طرف معاویہ، ایک طرف علی، یہ حق پر، یہ باطل پر۔ آپ یہ بتائیے، یہ مذاق نہیں ہے؟ یعنی تم شرک و بدعت میں بٹے ہوئی ہو اور کہتے ہو کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں گے، اور صحابہ کو اکٹھا نہیں ہونے دو گے جن کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اختلاف وہ ابھی ختم ہو گیا۔ ارے بھائی وہ جنگ میں اتر گئے ایک دوسرے کے خلاف، اور جب پوچھا جاتا تھا علی رضی اللہ عنہ سے کہ جو مخالف قتل ہوئی ہیں ان کا انجام کیا، علی کہتے تھے جنتی ہیں، معاویہ بھی ان کو جنتی مانتے تھے۔ اتنا اختلاف ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو جنتی مانتے تھے، اور یہ منحوس جماعت کہتی ہے کہ وہ حق پر نہیں تھے، ان میں سے ایک گروہ حق پر تھا، دوسرا گروہ حق پر نہیں تھا، اور تو کہتا ہے شرک کو بھول جائیں، خبر پوچھتا رہے، نو پرابلم، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتے، یعنی تم متحد ہو، صحابہ متحد نہیں ہوئے۔ یہ کتنی بدترین خارجیت ہے، سوچے۔ تو ان کا ڈھونگ ہے کہ ہم اتحاد کی بات کریں، اتحاد نہیں، یہ آج کے کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ صحابہ کے جو کریم لوگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں لوگ، ان کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، اور ان میں حق اور باطل کی تقسیم کرتے ہیں۔ اپنی تقسیم جو شرک و بدعت کی ہے اس کو مٹاتے ہیں، اور صحابہ کی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، باطل پر تھے، جبکہ وہ صحابہ سب کے سب حق پر تھے، اس میں کوئی باطل پر نہیں تھا نا۔ تو یہ بہت بدترین خارجیت ہے میرے بھائی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دو چیز اور پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک اور جو ہمارے یہاں ایک خارجیت کی شکل ہے میرے بھائیوں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی اعتبار سے خارجیت کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھتا ہے کہ ہم علماء کے بغیر جو چاہیں بن سکتے، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو لوگ کسی کو جرح کرنا ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ صحفی ہے، یعنی اس کا کوئی استاد نہیں ہے، یہ گمراہ کر دے گا۔ اور آج ایسا زمانہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کتابی بول کے فخر کر رہا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو کتابی نہیں بولتا تھا، بلکہ کسی کا اسٹیٹس گرانا ہوتا تھا، کسی کو مجروح کرنا ہوتا تھا تو محدثین کہتے تھے صحفی ہے، یعنی اس کا کوئی استاد نہیں، کتابوں سے پڑھ رہا، بچ کے رہنا۔ اور آج کا ایک جاہل کھڑا ہو کے کہتا ہے میں کتابی ہوں، ہر لوگ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينتزع العلم لا يقبض العلم ينتزع من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے چھین لے، یا بندوں کے پاس جو علم کے وسائل ہیں اس کو اٹھا لے، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ اس کو اٹھا لے گا، یعنی کتابوں کو اٹھانے سے علم نہیں اٹھے گا۔
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. لیکن اللہ کیسے علم اٹھائے گا؟ جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو علم اٹھ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. فسئلوا، ان سے سوالات ہوں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے جواب دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ کہ کتابی علم کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل علم سینے کا علم ہوتا ہے، عالم کا علم ہوتا ہے. اگر یہ قرآن و حدیث ایسے رہے، لائبریری میں موجود رہنے کے علماء اٹھ جائے، تو اس لائبریری سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہتا، یہ بخاری کی حدیث کہتی ہے، یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھائے گا تو علم اٹھ جائے گا. علماء کو اٹھا لیا تو علم اٹھ جائے گا. کتابوں سے علم نہیں آئے گا، علماء سے علم آئے گا. اگر کتابوں سے علم آتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ نہیں رکھتا، ڈائریکٹ قرآن سب کے گھر میں اتار دیتا ہے ایک کاپی. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو چنا، اسے قرآن دیا اور کہا آپ سب کو بتاؤ گے. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کی ٹیم تیار کی، علماء کی، ان کو ذمہ داری آپ آگے لوگوں کو سکھاؤ گے. اور اسی وقت سے یہ روایت آج تک 1400 سال سے چلی آ رہی ہے کہ علم علماء کو دیا جاتا، علماء آگے دوسرے علماء پیدا کرتے، وہ اور علماء پیدا کرتے، وہ ایک دوسرے کو بتاتے. یہی علم ہے. کتابی علم کوئی علم نہیں ہے، یہ اصل علم علماء کا علم ہے. علماء اٹھا لیں گے تو یہ رہے. تو یہ خارجیت ہے، اپنے آپ کو اس روایت سے باہر لے جانا، یہ بدترین خارجیت ہے. اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم ہدایت پر ہیں. بہت سارے بھولے بھالے نوجوان جو اس باریکی کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھ رہے ہیں وہ کتاب پڑھ رہا ہے، دلیل دے رہا، اس کی بات حق ہے. نہیں، وہ عالم نہیں ہے. اور دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں. آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر جانتے جو کالج نہیں گیا، پڑھا نہیں، پریکٹس نہیں کیا، صرف کتاب پڑھ کے اتنا بڑا اسمارٹ ہو گیا کہ لوگوں نے اسے او ٹی میں ایکسس دے دیا، کسی کا آپریشن کرا، سرجری کرا؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں ہو سکتا ایسا. کسی بھی فیلڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ لوگ اتنے جری ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں علماء اور غیر عالم کی کوئی کیٹیگری نہیں، ہر کوئی عالم ہے. ہر کوئی عالم ہے. تو پھر اللہ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھائے گا تو علم اٹھ جائے گا. تو اگر ہر کوئی عالم ہوتا تو علماء کو اٹھانے کیا مطلب؟ سب کو اٹھا لیا. بلکہ وہ جو حدیث ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ کہ ہم بھی عالم ہیں، کوئی یعنی ہر مسلمان عالم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلمان عالم ہوتا ہے. ہر مسلمان عالم ہوتا ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا، اس میں سے ایک عالم ہوگا. جب یہ حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں اس عالم سے مراد وہ مسجد والا مولوی ہے. جب جہنم میں جانے کی بات ہوتی ہے تو عالم کا خود ہی بٹوارا کر دیتے ہیں. اور جب فضیلت آتی ہے قرآن حدیث میں کہ عالم کی یہ فضیلت، تو کہتے ہیں ہم بھی اس میں انکلوڈ ہیں. جیسے مسجد مدرسے والے علماء نہیں، ہم بھی شامل ہیں. اور جب جہنم میں جانے کی بات آتی نہیں، یہ لوگ جائیں گے سب سے پہلے جہنم میں. ہاں، تو خود اپنے منہ سے اعتراف کر لیا نا کہ علماء کی الگ کیٹیگری ہے. تو بھائی علماء وہ ہیں جو دین کی مہارت رکھتے ہیں، ایڈوانس لیول کا ان کا علم ہوتا ہے. وہ ذمہ دار ہوتے ہیں دین سکھانے کے. اللہ کے نبی کو اللہ نے چنا دین سکھانے کے لیے. ایسے قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیا. ایسے کتابی مسلمان ہونا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتابی دے دیتا نا سب کے ہاتھ میں. ہاں، سب کے ہاتھ میں کتاب دے دیتا. اس کتاب کا کوئی مطلب نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں. قرآن نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو کیا کہا پتہ ہے؟ اہل کتاب کہا. یا اہل الکتاب، اے کتابی لوگوں. کتابی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اب سکھانے والا نہیں ہے. اب صرف کتاب بچی، وہ اہل کتاب ہیں. کتابی کون ہے؟ یہودی. کتابی کون ہے؟ عیسائی. مسلمان کتابی نہیں ہے. مسلمان نبی کو ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا، علماء کو ماننے والا. اور یہ بے شرم کہتا میں کتابی ہوں. اسے نہیں پتا کہ قرآن کتابی عیسائیوں کو بولتا ہے، قرآن کتابی یہودیوں کو بولتا ہے. یہ اہل کتاب ہیں، کتاب والے. عالم نہیں ان کے پاس، نبی نہیں. وہ کتاب جو کتاب بھی تحریف کر دی اس کو لے کے ڈھو رہے ہیں. ایسے یہ بھی ایسی کتاب کو لے کے ڈھو رہے ہیں جس میں اوٹ پٹانگ سب کچھ ہے. کہتے ہیں ہم کتابی. کتاب کی سمجھ نہیں ہے، خیر و شر کی تمیز نہیں ہو، کتابی بنے پھرتے. تو یہ بھی خارجیت کی ایک بدترین قسم رہے گی. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، ورنہ میرے بھائی موضوع بہت بڑا ہے. خارجیت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن چند میں نے آپ کے سامنے رکھی جو شاید زیادہ یہ فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.